بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، صبح بھی 10 بار، شام بھی 10 بار، یہ کلمات صرف 3 دن 3 راتیں صبح شام 10 بار کس طرح پڑھ لینا ہے، ان 3 دنوں کے اندر اس بندے کی ہر حاجت بھی پوری ہو جاتی ہے۔ اگر غربت کا شکار ہو، تنگ دستی کا شکار ہو، فوری طور پر رزق کے تمام دروازے کھل جاتے ہیں۔ 3 دنوں کے اندر وہ بندہ مالو مال ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ ماہ رمضان مبارک کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں، ماہ رجب کے مہینے میں کچھ بھی حاصل نہیں کر سکے، آج میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ بات 101% سچی بات بتانے لگا ہوں، وہ بندہ اللہ پہ یقین رکھتے ہوئے اس عمل کو صبح شام 10 بار 3 دن تک پڑھ کے دیکھے، اتنی برکات نصیب ہوتی ہیں، اتنے مالی حالات عروج پہ جاتے ہیں، جتنا مرضی قرضہ اس بندے کے اوپر ہو، سارے کا سارا قرضہ اتر جاتا ہے۔ جتنی بڑی سے بڑی حاجت ہو، اللہ تعالیٰ ان اسماء کی برکت سے فوری طور پر ہر حاجت پوری فرما دیتے ہیں۔ اور یہ عمل بڑا ہی مجرب ترین عمل ہے۔ اس کو پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے۔ جو عمل بھی اس طریقے کے مطابق اس کو پڑھتا ہے، اللہ اس کے لیے تمام خزانے کھول دیتا ہے۔ اب جو شخص بھی اپنی بڑی سے بڑی حاجت جو اس کو لگتی ہے کہ یہ ناممکن ہے، جو شخص اپنی ناممکن حاجت سمجھتا ہے، اس عمل کو کر کے دیکھے، ناممکن بھی ممکن میں بدل جاتی ہے۔ دیکھیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی اتنی طاقت کا مالک نہیں۔ بس جو بندہ اس یقین کے ساتھ یہ عمل شروع کرتا ہے، میرا رب بے نیاز ہے اور وہ اپنے خزانے غیب سے میری مدد فرمانے والا ہے، اسی وقت اس بندے کے لیے اللہ کی مدد آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو دوستو، آج آپ اپنے رب کی تلاش اس عمل کے ذریعے کریں، کیونکہ اللہ وہ ہے جسے ازل سے ہی ہر روح نے مانا کہ تو ہمارا رب ہے۔ تو اللہ وہ ذات ہے، اس کے اندر اللہ الصمد اور قل هو اللہ احد، اس کے اندر اللہ کے لفظ کا بار بار ذکر ہے، اور یہ وہ اس میں پاک ہے جس کے ذریعے بڑے بڑے اللہ والوں نے بڑے بڑے مقام، بڑے بڑے مرتبے حاصل کیے ہیں۔ جو لوگ اپنی زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں، تنگ دستی کا شکار ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کے حالات اس عمل کے ذریعے چٹکیوں میں بدل جاتے ہیں۔ یہ عمل بس آپ نے آج ہی شروع کر لینا ہے تو تقدیر کے بند تالے فوراً کھل جائیں گے، ورنہ کسی دن کسی رات اس عمل کو شروع کر سکتے ہیں۔ صرف 3 دنوں کے اندر آپ اپنے حالات دیکھ لینا، اپنی حاجات دیکھ لینا، تمام رکے ہوئے کام پایا تکمیل تک پہنچ جاتے ہیں۔ اب سب سے پہلے آپ نے جس رات یا جس دن بھی اس عمل کو شروع کیا جا سکتا ہے، رات کو بھی کیا جا سکتا ہے۔ جو شخص دن کو کرنا چاہتا ہے وہ دن کو بھی کر لے، جو رات کو کرنا چاہتا ہے وہ رات کو کر لے۔ بس اس کے اندر 1-2 باتیں بڑی اہم ہیں، ان پر اگر آپ عمل کر لیتے ہیں تو آپ کو وظائف کے اندر کامیاب ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ دیکھیں، کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی اگر آپ اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو یاد کر لیتے ہیں۔ ترتیب بڑی آسان سی ہے، یہ اکثر لوگ نہیں بتاتے۔ وظائف تو ہر کوئی بتاتا ہے، لیکن وظائف کے اندر 1% کامیاب ہونے کا نسخہ کوئی نہیں بتاتا کہ وظائف کے اندر کامیاب کیسے ہونا ہے۔ وظائف ہر کوئی کر رہا ہے، ہر کوئی بتا رہا ہوتا ہے، لیکن وظائف کے اندر تاثیر کیسے پیدا کرنی ہے، اپنے وظائف سے جو ہے وہ کامیابی کیسے حاصل کرنی ہے۔ آج بہت سارے لوگ وظیفے کرتے ہیں لیکن ناکام ہو جاتے ہیں۔ اصل میں ان کو وظیفے کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، وظیفے کا صحیح طریقہ بتایا ہی نہیں جاتا۔ آج میں آپ کو وظیفہ عمل کرنے کا صحیح طریقہ، جس کے ذریعے آپ کا اگر ان باتوں پہ عمل کر لیتے ہیں تو کوئی وظیفہ آپ کا کبھی خطا نہیں ہوگا۔ چھوٹے سے چھوٹا بھی اسم پڑھیں گے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹا ہے، اس کی بھی تاثیر اور طاقت فوراً آپ کو ملنا شروع ہو جائے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اللہ والے صرف چند بار کلمات پڑھتے ہیں، ہم وہ ہزاروں بار پڑھتے ہیں لیکن وہ تاثیر نہیں حاصل کر سکتے جو اللہ والے چند بار پڑھنے سے کر لیتے ہیں۔ اس کے اندر راز ہے، وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ یہ دل کا، یہ سینے کا راز آج میں پہلی بار بتاؤں گا، اور اس لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا تاکہ روز روز کے رونے، روز روز کی پریشانیاں آپ کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں۔ اب میں آپ کو ایک یہاں پہ روایت بھی بتاؤں گا، اس کے اندر عمل کا طریقہ بھی سمجھ آ جائے گا، اور باقی بھی بہت ساری چیزوں کے بارے میں آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہم آج تک کیا کرتے رہے ہیں۔ اصل تو وظیفے یہ تھے کہ جو ہم نہیں کر سکے، اصل تو کامیابی یہ تھی جو ہم نہیں لے سکے۔ تو دوستو، آپ نے کامیابی کیسے لینی ہے اس بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔
اس کے اندر عمل کی بھی بات کرتے ہیں اور ہماری ایک خصوصی دعا ہوتی ہے مغرب کے بعد۔ جو شخص صرف دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے وہ صرف اور صرف 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ کے کمنٹ میں اپنا نام لکھ دے، انشاءاللہ تعالی ضرور اس کو دعا میں شامل کیا جائے گا۔ اللہ ہر ایک کی مشکل کو آسان ضرور اس دعا میں شامل کیا جائے گا۔ اللہ ہر ایک کی مشکل کو آسان کرے، ہر ایک کے مقدر کو سنوارے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک مومن کے شیطان اور ایک کافر کے شیطان میں ملاقات ہوئی۔ اب میں کامیابی کا راز بتانے لگا ہوں کہ آپ نے وظائف کے اندر کامیابی کیسے حاصل کرنی ہے، اور یہ ایسا طریقہ ہے جو اللہ والوں کا طریقہ ہے، جو بزرگوں کا طریقہ ہے، جس کے ذریعے لوگ کامیاب ہوتے رہے ہیں۔ اب آپ نے اس بڑی بات کو دھیان سے سمجھنا ہے، اس کے بعد کبھی ناکامی کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس کے اندر عمل کا طریقہ بھی آپ کو سمجھاتا ہوں، بس ویڈیو کو اول سے آخر تک مکمل دیکھیے گا تاکہ آج ہر قیمتی بات اپنے آپ کو سمجھ آ جائے اور آج آپ ناکامی کے رونے چھوڑ کر کامیابیوں کی طرف سفر کرنا شروع کر دیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مومن کے شیطان اور کافر کے شیطان میں ملاقات ہوئی تو کافر کا شیطان بڑا موٹا تازہ، سر پہ تیل لگا ہوا، بدن پہ کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور مومن کا شیطان کافر کے شیطان سے مومن کے شیطان نے پوچھا کہ تمہاری یہ بری حالت کیوں ہے؟ اس نے کہا کہ میں ایک ایسے مرد خدا کے ساتھ رہتا ہوں کہ جب وہ کھانا کھاتا ہے تو بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، اس لیے میں بھوکا رہ جاتا ہوں، جب وہ پیتا ہے تو بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو اس وجہ سے میں پیاسا رہ جاتا ہوں، اور جب سر پہ کوئی وہ تیل لگاتا ہے تو بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، اس لیے میں سر پہ تیل بھی نہیں لگا پاتا، جب وہ لباس پہنتا ہے تو بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، اس لیے ننگا رہ جاتا ہوں۔ کافر کے شیطان نے کہا کہ میں ایک ایسے مرد کے ساتھ ہوں، ایک ایسے مرد پہ مسلط ہوں جو کسی کام میں بسم اللہ پڑھتا ہی نہیں، تو لہٰذا میں اس کے کسی کام میں، ہر کام میں شریک ہو جاتا ہوں، اس لیے میں کھانا بھی کھا لیتا ہوں، پیتا بھی ہوں، سارے کام کرتا ہوں، اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہوں، اس کو نہ پیٹ بھرنے دیتا ہوں، نہ عبادت کرنے دیتا ہوں، کوئی کام اس کو میں کرنے ہی نہیں دیتا۔ تو اس لیے دوستو، جب آپ اعمال کو، وظائف کو وضو کے بغیر، بسم اللہ کے بغیر کرتے ہیں تو شیطان اندر داخل اندازی کر جاتا ہے، تو اس وجہ سے پھر آپ کے وظائف میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پھر آپ کو وظائف کے اندر وہ تاثیر نہیں ملتی، وہ طاقت نہیں ملتی، اس لیے آپ وظائف کر کر کے تھک جاتے ہیں، اور پھر آپ رونا کیا روتے ہیں کہ وظائف کے اندر کوئی طاقت ہی نہیں ہے، وظائف کوئی کام ہی نہیں کرتے۔ مصیبت تو یہ ہے کہ آپ نے کبھی وظیفے کو اس کی شرائط کے مطابق کیا ہی نہیں۔ تو میں آج آپ کو ذرا بات سمجھا دوں۔ سب سے پہلے آپ نے اچھے طریقے سے وضو کرنا ہے، اور وضو بھی بسم اللہ پڑھ کے کرنا ہے۔ اس کے بعد جس جگہ آپ نے بیٹھنا ہے وہ جگہ بھی پاک صاف ہونی چاہیے، اور کوشش کر لیں کہ جس مصلی پہ بیٹھ رہے ہوں وہ پاک ہو، نیچے جگہ بھی پاک ہو۔ مسجد میں بیٹھ کے کر لیں تو یہ تو سب سے اچھا ہے۔ اور جب آپ نے عمل شروع کرنا ہے، صبح بھی کریں، شام بھی کریں، صرف 3 دن اگر میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق صرف دیکھیں، اس طرح کرنا ہے۔ تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے، آپ کہیں گے کہ میں اب کہاں جاؤں، وضو کروں پھر جاؤں پھر یہ کروں، دیکھنے میں آپ کو یہ مشکل لگ رہا ہوگا، لیکن جب کریں گے تو آپ کا دل کرے گا کہ میں ساری زندگی یہی کرتا رہوں، کیونکہ آپ کو اس سے فائدہ اتنا ہونا ہے، اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ اس وقت کا اندازہ کریں گے جس وقت آپ یہ عمل کر رہے ہوں گے، اور آپ کو اس دن کے حالات خود پتہ چل جائیں گے کہ جس دن آپ اس عمل کو کریں گے اس دن آپ کو کتنا فائدہ ہوا ہے، اور کتنا اللہ کی بارگاہ سے آپ کو اس عمل کے کرنے سے فائدہ مل رہا ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے دوستو جس ترتیب کے مطابق میں نے بتایا ہے، اسی طرح وضو کرنے کے بعد اچھی طرح بیٹھ جانا ہے، اور سب سے پہلے اپنی زبان کو پاک کرنا ہے۔ وضو کے ذریعے تمام اعضاء آپ کے پاک ہو جائیں گے، پھر آپ اور کوشش کریں گے کہ جس جگہ پہ بیٹھ کے یہ عمل کر رہے ہوں وہاں خوشبودار ہو، وہ جگہ خوشبودار ہو، اگر اگربتی کے ذریعے کر لیں یا خود کو خوشبو لگا لیں۔ عمل یقین جانیں یہ کرتے ہی دیکھیں، کرنے میں، دیکھنے میں، سننے میں تھوڑا مشکل ہے، لیکن جب کریں گے تو پھر یہ شکوے شکایت آپ کی زبان پر کبھی ہی نہیں آئیں گے کہ مجھے وظیفے سے سمجھ پڑھنے سے یا مجھے قل هو اللہ احد سورہ اخلاص پڑھنے سے عمل نے فائدہ نہیں دیا، کیونکہ یہ عمل اتنا باکمال ہے۔ کئی لوگوں کے حالات اس عمل کے ذریعے بدلے ہیں، اور کئی لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں، اور کئی لوگوں کے وہ مقام کہ جو قرضے کے اندر ڈوبے ہوئے تھے، حالات جن کے بالکل بے بس ہو چکے تھے، کاروبار جن کے ٹھپ ہو چکے تھے، کہیں سے کوئی آسرا، کوئی سہارا جن کو نہیں مل رہا تھا،
اور جب یہ عمل کیا تو الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ آپ خود حیران ہوں گے کہ کیسے اللہ کا کام ان کے اوپر برس رہا ہے، اللہ کا کرم ان کے اوپر برس رہا ہے، کیونکہ یہ وہ شان ہے کہ اگر آپ کی زندگی کی ہزاریں حاجتیں بھی ہوں گی، ان 3 دنوں کے اندر آپ کو پوری ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ تمام حاجات کے لیے ایک عمل کافی ہوتا ہے۔ الغرض مقاصد اس عمل کے ذریعے پورے ہوتے ہوئے اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھیں گے کوئی بھی شخص فسق و فجار، بدکاری، نشے، جس قسم کی برائی میں ملوث ہوگا، صبح بھی پانی دم کر کے پلائیں، شام بھی پانی دم کر کے پلائیں، وہ ساری برائیاں چھوڑ دے گا۔ دیکھیں آپ کی اولاد نافرمان ہے، میاں بیوی میں موافقت نہیں ہے، یعنی محبت نہیں ہے، ان کو پانی پلائیں۔ میاں ہے تو بیوی کو پلا دے، بیوی ایسی حرکتیں کرتی ہے تو بیوی کو پلائیں۔ ایسی مثالی محبت دل میں ان 3 دنوں کے اندر پیدا ہوگی نا، اس طرح جو والدین اپنی اولاد کی وجہ سے تنگ آ چکے ہیں، صبح شام پانی پلائیں۔ ایسی محبت، اخیر کی محبت پیدا ہوگی کہ جو لوگ جن کے کاروبار میں برکت نہیں ہے، ترقی نہیں ہو رہی، وہ یہ عمل کریں، پانی پہ دم کر کے اپنے اس کاروبار والی جگہ پہ چھڑکاؤ کریں۔ اتنا کاروبار وسیع ہوگا، نقصان کا کبھی سوچنا بھی نہیں، نہ برکتیں ہی برکتیں ملیں گی۔ تو آپ نے دوستو اسی ترتیب کے مطابق جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے، سب سے پہلے اپنے زبان سے استغفار پڑھنا ہے۔ کتنی بار؟ 10 بار۔ 10 بار صرف استغفار پڑھنا ہے۔ استغفار کے ذریعے آپ کی زبان، آپ کو جو وجود ہے، سب کچھ پاک ہو جاتا ہے، اور جب پاک ہو جاتا ہے پھر رب کی بارگاہ سے جو بندہ مانگتا ہے اس کو فوری طور پر رب کی شان کے صدقے مل جاتا ہے۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاشرے میں لوگوں سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ جو بندہ یہ پڑھتا ہے، دنیا کے دھندوں سے بے نیاز ہو جاؤ گے۔ یار عالم سادی سی بات ہے، ہر ضرورت رب سے پوری ہوگی، اور میں ایک دعوے کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ کبھی جیب پیسوں سے خالی نہیں ہوگی، اور یہ حقیقت ہے۔ اور اس عمل کو ایک مرتبہ جو بندہ کر لیتا ہے، ساری زندگی عیدیں ہی عیدی ہوتی ہیں۔ اس کی بھوک والی، پیاس والا، افلاس والا، کاروبار میں برکت کے رونے والا، یہ برکت نہیں ہے، بھوکے مر گئے، رزق نہیں ہے، افلاس نہیں دور ہوتی ہے، کیا کریں، پریشانیاں ختم نہیں ہوتی ہیں۔ ایک بار کرے تو صحیح، یہ حالات نہ بنے تو پھر مجھے کہنا۔ اس سے بڑھ کر دعوے اور کیا کیے جا سکتے ہیں؟ اس سے بڑا عمل اور آپ کو زمانے میں کہاں ملے گا؟ جو سارے عملوں کا بادشاہ عمل ہے، جو سارے وظیفوں کا سردار وظیفہ ہے، اور جس کے کرتے ہی حالات بدل جاتے ہیں، اور جو لوگ رونا روتے ہیں، ان سے میری گزارش ہے ایک مرتبہ کر کے تو دیکھیں، فوری طور پر آپ کے سامنے سارا سسٹم ہوگا، آپ کی ساری تنگیاں ختم ہو جائیں گی، بہاریں آئیں گی زندگی میں، اور ایسی ایسی بہاریں کہ آپ نے کبھی اس سے پہلے کبھی دیکھی نہیں ہوں گی۔ ایسے ہی سمجھیں کہ دنیا جنت بنتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی۔ دوستو اب آپ نے اس کے مطابق صرف 10 بار استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یہ پورا بھی پڑھ سکتے ہیں اور استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح استغفر اللہ یعنی سچی پکی توبہ کرتا ہوں، مالک تیرے سے معافی مانگتا ہوں، تو مجھے معاف فرما دے۔ اس کے الفاظ یہ معنی ہیں، یہ مطلب ہے۔ اب کیا اس میں ہے، معافی مانگی رب سے، اور رب سے معافی مانگی تو بھائی کس سے مانگی ہے؟ جب رب سے مانگیں گے تو رب کبھی کسی کے سامنے جھکنے نہیں دے گا۔ رب کے سامنے جو جھک جاتا ہے نا، تو اس سے معافی مانگ لیتا ہے، وہ پھر اس کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا۔ تو آپ نے ذرا آج خلوص دل کے ساتھ جب عمل کو کرنا ہے، سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، وہ میرے عمل میں دخل اندازی نہ کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے پاک نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ شیطان سے پہلے پناہ مانگی، پھر بسم اللہ پڑھ لیا، اس کے بعد 10 بار جو میں نے آپ کو استغفار بتایا ہے یہ پڑھ لیا۔ اب یہاں آپ نے 3 کام کر لیے۔ ہر وظیفے کے شروع کرنے سے پہلے کر لیا کریں، کوئی بھی وظیفہ کرنا ہو، خاص کر جو مال و دولت کا، حاجت کا پورا کروانے کا، رب کی بارگاہ سے کچھ حاصل کرنے کا، یہ عمل پہلے کر لیا کریں۔ اس کے بعد شروع کر کے دیکھیں، ہر وظیفہ دیکھیں، جب ہم کوئی وظیفہ
کر رہے ہوتے ہیں، شیطان انگلیاں دے رہا ہوتا ہے، کبھی دھیان ادھر ادھر لے جاتا ہے، کبھی ادھر لے جاتا ہے، کبھی کہتا ہے کہ کیا ملے گا وظیفہ کرنے سے، کیا ملے گا، پہلے کیا مل گیا ہے، اس طرح کے وسوسے ڈال دیتا ہے، کمزور کر دیتا ہے۔ جب بندہ کمزور ہو جاتا ہے، یقین ٹوٹ جاتا ہے، پھر پڑھتا رہے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جب یقین کے ساتھ بیٹھیں گے شیطان قریب نہیں آئے گا، پھر عمل کریں گے، تعلق رب کے ساتھ جڑ رہا ہے، تعلق رب کے ساتھ جوڑ رہے گا تو سب کچھ آپ کے قدموں میں ہے۔ یہ رونے ختم ہو جائیں گے کہ وظیفے میں اثر نہیں اور تاثیر نہیں، اللہ کے کلام میں طاقت نہ ہو، یہ کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے دیکھا لوگ بسم اللہ پڑھ کے دم کرتے ہیں، اللہ فوراً شفا عطا فرما دیتا ہے، کچھ بھی اور نہیں پڑھتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ ایک بادشاہ نے کہا تھا کہ سر میں درد ہوتا ہے، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کے کہا تو آپ نے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کے کہا کہ ٹوپی کے اندر سلائی کر دو، کہا اس کو کہنا کہ یہ ٹوپی سر پہ پہن لے۔ وہ بادشاہ سر پہ ٹوپی لیتا تو درد ختم ہو جاتا، اتارتا تو درد شروع ہو جاتا۔ اس نے کہا کہ دیکھو تو صحیح اس کے اندر کیا جادو ہے، اتار کے دیکھا، ٹوپی کھولی تو اندر صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم تھا۔ کتنا کمال یقین کے ساتھ کچھ بھی کیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف دریا کو خط لکھا تھا کہ تو اللہ کی مرضی سے چلتا ہے تو تو چل، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو ہمیں تیرے پانی کی ضرورت نہیں۔ اب قیامت تک وہ دریا چلتا رہے گا۔ تو دوستو، اس لیے جب یقین کامل ہو، ایمان کے ساتھ پڑھا جائے تو پھر آج چھوٹے سے چھوٹا وظیفہ بھی کام کر رہا ہوتا ہے، ورنہ یقین نہ ہو، نیت نہ ہو تو پھر بندہ پورا کتنی بار اخلاص کو پڑھتا ہے، دونوں کی تعداد الگ الگ ہے، الگ الگ دونوں کی تعداد ہے۔ تو آپ نے صبح شام اس عمل کو اسی ترتیب سے صرف 3 منٹ بھی نہیں لگنے والے، 3 سے 4 منٹ کا یہ عمل ہوگا، اور ہم تو 2 منٹ میں اس عمل کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ جب آپ شروع کریں گے، جب آپ شروع کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے 2-3 منٹ پہلے دن آپ کو لگیں گے کہ 4 منٹ لگ جائیں، دوسرے دن 3 منٹ، اور تیسرے دن پھر اس سے بھی یعنی 2.5 منٹ کے اندر آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اگر صبح بھی 3-4 منٹ ہم نہیں دے سکتے، رات بھی نہیں دے سکتے، تو پھر فقط اپنے مقدر پہ رو ہی سکتے ہیں۔ اب پھر وہ رویا کریں، اور وہ پہلے بھی آپ رو رہے ہیں، تو اس لیے دوستو اپنی ہر ضرورت کو اپنی رب کی بارگاہ میں پیش کیا کریں۔ ٹھیک ہے، مخلوق سے اللہ بے نیاز کر دیتا ہے، کیونکہ یہ اس میں پاک کا مطلب ہی ہے کہ وہ بے نیاز ہے، تو وہ بندے کو زمانے بھر کی مشکلوں سے، پریشانیوں سے، غموں سے، خوف سے وہ دور کر دیتا ہے۔ اس لیے دوستو، جو بندہ ہر قسم کی افلاس سے، تنگی سے دور ہونا چاہتا ہے، بری عادتیں اپنے آپ سے ختم کرنا چاہتا ہے، اس کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ صبح و شام پانی پہ خود بھی دم کر کے پئیں، گھر والوں کو بھی پلا دیں، انشاءاللہ 3 دنوں کے اندر اندر سارے حالات بدل جائیں گے۔ دیکھتے ہی دیکھتے حالات بدل جاتے ہیں، جیسے وہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک جملہ اس بندے کے ہاتھ میں تو پتہ نہیں کیا ہے۔ اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے ارادے میں ہر لحاظ سے یا با اختیار ہے، وہ جو چاہے کر لے، اس کا حکم بغیر کسی واسطے کے نافذ نہیں۔ جو چیز موجود نہ ہو اس سے وجود میں لانے پر بھی پورا اختیار رکھتا ہے، اور جو چیز موجود ہو اس سے یکدم ختم کرنا بھی اس کے قبضے میں، طاقت میں ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اس لیے جب آپ اس کی بارگاہ سے مانگیں گے، اس کے جلووں کا نظارہ کریں گے، دیکھیں اللہ قادر مطلق ہے، تیز دھوپ کے اندر بھی وہ ٹھنڈی ہوا چلا دیتا ہے، کہ نہیں مشکلات کے اندر بھی وہ منٹ کے اندر خوشیاں پیدا کر دیتا ہے، بیماروں کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے زندگی موت سے تندرستی، رزق، مال و دولت، حاجات پورا کرنا، یہ میرے رب کا امر ہے، وہ جس وقت چاہے کر دیتا ہے۔ بس تو اس کو یاد کر،
اس طریقے کے مطابق جیسے کرنے کا حق ہے۔ اس کو اپنا رب سمجھ کے یاد کر، ٹھیک ہے؟ جیسے تو کسی بادشاہ کو تو بادشاہ سمجھ کے اس کے دروازے پہ چلا جاتا ہے، کبھی وہ شہنشاہوں کے دروازے پر تو جو شاہوں کو بھی دے رہا ہے، جو بڑوں کو دے رہا ہے، کبھی تو اس کی بارگاہ سے بھی تو مانگ۔ آج دنیا کے سامنے تو ہاتھ پھیلا کے پھرتا ہے، اس کی بارگاہ کی طرف جاتا ہی نہیں، پھر تو شکوے شکایت کرتا ہے مجھے کچھ ملتا نہیں۔ تو جیسے اس کی بارگاہ سے مانگنے کا طریقہ ہے، اس طریقے سے مانگو تو صحیح۔ کسی کے پاس جانا ہو، جناب سفارش لے کر جاتے ہو، تو اس کی بارگاہ میں اس کے حبیب کا وسیلہ، حبیب کی اہل بیت کا وسیلہ لے کے، حضور کے والدین کا وسیلہ اس کی بارگاہ میں پیش کر کے تو دیکھ وہ رب کیسے عطا فرماتا ہے۔ بس مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، دنیا والوں سے بڑا مانگ لیتے ہو، رب کی بارگاہ سے بھی مانگ لے، بس یہاں پہ ٹائم ہی نہیں ہے تمہارے پاس، پھر کہتے ہو ہائے مر گیا کیا کریں۔ بھائی مرو، پھر اس طرح نہیں مانگنا، اس کی بارگاہ سے پھر کیا کریں؟ مشکل سے مشکل کام بھی اس عمل کے ذریعے حل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے دوستو، میری باتیں کڑوی ضرور ہیں لیکن نفع بخش ہیں۔ عمل کر لو گے تو نفع پاؤ گے، نہیں کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ بس یہ دو باتیں ہیں، اگر کر لو گے اس طریقے کے مطابق عمل تو انشاءاللہ زندگی میں بہارے بہارے ہیں، نہیں تو پھر جیسے گزر رہی ہے اور سو گزارتے رہو، برکتیں ہی برکتیں ملیں گی۔ اور اس عمل کو آپ چاہیں تو پورا مہینہ بھی کر سکتے ہیں، چاہیں تو 3 دن کر سکتے ہیں، چاہو تو ساری زندگی بھی کرتے رہیں، لیکن 3 دن کے اندر اندر آپ خود اس عمل کی تاثیر کو، طاقت کو جان لیں گے، تو پھر دل کرے گا کہ کاش ساری زندگی اس عمل کو کرتا رہوں۔ صبح آپ نے اسی ترتیب کے مطابق ایک تسبیح آپ نے اللہ صمد کی پڑھنی ہے، جو ترتیب میں نے بتائی ہے۔ درود پاک بھی جتنا تعداد میں بتایا ہے اتنا ہی پڑھنا ہے، بس جو باتیں بتا رہا ہوں اس کے مطابق۔ اور آخر میں آپ نے سورۃ اخلاص شریف کو پڑھنا ہے، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ الگ بسم اللہ اور الگ درود پاک، اس کا بھی 3 بار درود پاک۔ اور اس سورۃ اخلاص کو آپ نے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اسی ترتیب کے مطابق ایک بار ہو گئی، اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد 2 مرتبہ ہو گئی۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے بسم اللہ کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اتنی باکمال صورت ہے، تو آپ نے 10 بار اس کو پڑھنا ہے، تو پھر اندازہ لگائیے کتنے سالوں کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو صبح بھی 10 بار اسی طریقے کے مطابق، شام بھی 10 بار، جو 3 کام پہلے بتائے ہیں وہ پہلے کرنے ہیں، اور یہ جو 2 چیزیں بعد میں پڑھنی ہیں، بس یہ 5 کام کر لیں صرف 3 دن، اور آپ کی 5 نسلوں کے رزق کا انتظام ہو جائے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں۔ اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ خیر۔